آج ہم بات کریں گے انسانی تاریخ کی ایک ایسی زلزلہ خیز تبدیلی کی، ایک ایسے دور کی جب ستاروں، زمین، یہاں تک کہ سچائی کو سمجھنے کا ہمارا پورا نظریہ ہی ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ جی ہاں، یہ کہانی ہے سائنسی انقلاب کی۔ ذرا تصور کریں، سال ہے 1611۔ شاعر جان ڈن لکھتے ہیں اور ان کے الفاظ میں اس دور کی گہری بے چینی اور ہلچل صاف نظر آتی ہے۔ صدیوں پرانے عقیدے ٹوٹ رہے تھے اور لوگوں کو لگ رہا تھا کہ جیسے کائنات کی بنیادیں ہی ہل گئی ہیں۔ بس یہی وہ احساس تھا جو اس پورے دور پر چھایا ہوا تھا۔ تو اس انقلاب سے پہلے دنیا کیسی تھی؟ اس وقت کائنات ایک بہت ہی مستحکم، جانی پہچانی جگہ تھی۔ ایک ایسا عالمی نظریہ تھا جو تقریباً 2000 سال سے، سوچیں، 2000 سال سے مغربی فکر پر چھایا ہوا تھا۔ تو دیکھیں، یہ کائنات مکمل طور پر منطقی اور قابل فہم سمجھی جاتی تھی۔ یہ تھا ارسطو کا نظریہ۔ اس کے مطابق زمین، یعنی ہماری یہ نامکمل دنیا، کائنات کے بالکل مرکز میں ساکن تھی، اور اس کے اوپر تھے آسمان، ایک بالکل پرفیکٹ، کبھی نہ بدلنے والا دائرہ جو ایتھر نامی ایک خاص مادے سے بنا تھا۔ ہر چیز کی اپنی ایک فطری جگہ تھی، اپنا مقصد تھا۔ مطلب یہ ایک ایسا زبردست سسٹم تھا جو تقریباً 2000 سال تک ہر سوال کا جواب دیتا رہا۔ اور یہ فرق کوئی معمولی نہیں تھا، بہت واضح تھا۔ ایک طرف ہماری زمین کا دائرہ جو مٹی، پانی، ہوا، آگ، ان 4 عناصر سے بنا تھا اور جہاں ہر وقت کچھ نہ کچھ بدلتا رہتا تھا، اور دوسری طرف آسمانی دائرہ جو ایتھر سے بنا تھا، ہمیشہ ایک جیسا، بالکل کامل۔ ان دونوں کے قوانین بھی بالکل الگ تھے۔ یوں سمجھیں کہ زمین اور آسمان یہ 2 بالکل الگ الگ دنیایں تھیں۔ لیکن پھر اس قدیم اور ٹھوس نظریے میں پہلی دراڑیں پڑنا شروع ہوئیں۔ یہ تبدیلی کا آغاز تھا، ایک ایسا آغاز جس نے صدیوں پرانے یقین کو چیلنج کر ڈالا۔ اور یہ چیلنج ایک بہت ہی سادہ سے سوال سے شروع ہوا، ایک ایسا سوال جس کے اثرات بہت گہرے تھے۔ یہی وہ سوال تھا جس نے آگے چل کر سب کچھ بدل دیا۔ سال تھا 1543، جب نکولس کوپرنکس نے ایک بالکل انقلابی خیال پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ زمین نہیں بلکہ سورج کائنات کا مرکز ہے، اور بس یہی وہ لمحہ تھا جسے عام طور پر سائنسی انقلاب کا آغاز مانا جاتا ہے۔ اچھا، تو ذرا اس فرق کو دیکھیں۔ ایک طرف ہے پرانا ماڈل، جہاں ہر چیز، ہر ستارہ، ہر سیارہ ہماری زمین کے گرد گھوم رہا ہے، اور پھر آتا ہے کوپرنکس کا نظریہ جو زمین کو مرکز سے ہٹا دیتا ہے۔ اچانک سے ہماری زمین بس ایک اور سیارہ بن جاتی ہے جو سورج کے گرد چکر لگا رہا ہے۔ یہ کائنات میں انسان کی حیثیت کو سمجھنے کا ایک بالکل نیا طریقہ تھا۔ اور دیکھیں، کوپرنکس کا نظریہ صرف ایک خیال ہی نہیں رہا، ثبوت آنے لگے۔ پہلے یوہانس کیپلر نے یہ ثابت کیا کہ سیارے گول نہیں بلکہ بیضوی مدار میں گھومتے ہیں۔ اس ایک بات نے آسمانوں کے کامل ہونے کے تصور کو توڑ دیا۔ پھر آئے گیلیلیو، جنہوں نے اپنی دوربین آسمان کی طرف کی اور ایسی چیزیں دیکھیں جنہوں نے پرانے ماڈل کی بنیادیں ہلا دیں، مثلاً چاند پر پہاڑ، جس کا مطلب تھا کہ آسمان پرفیکٹ نہیں ہے، اور مشتری کے گرد گھومتے چاند، جو اس بات کا ثبوت تھے کہ ہر چیز زمین کے گرد نہیں گھومتی۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سارے مفکرین آخر یہ دریافتیں کر کیسے رہے تھے؟ بات صرف یہ نہیں تھی کہ کیا بدل رہا تھا، بلکہ اصل میں سچائی تک پہنچنے کا پورا طریقہ ہی بدل رہا تھا۔ فرانسس بیکن جیسے مفکرین نے ایک نیا راستہ دکھایا۔ ان کا کہنا تھا کہ اب صرف پرانی کتابوں پر بھروسہ کرنے کا وقت گیا، اب انسان کو خود اٹھ کر فطرت کی چھان بین کرنی ہوگی۔ اور اس نئے سوچنے کے انداز کی بنیاد تھی تجربیت، یعنی ایمپیریسزم۔ اس کا مطلب سیدھا سا تھا، اصل علم قیاس آرائیوں یا پرانی کتابوں سے نہیں آتا، بلکہ وہ براہ راست مشاہدے اور تجربے سے آتا ہے۔ یہ واقعی ایک انقلابی تبدیلی تھی۔ اور اسی سوچ سے جنم ہوا ایک منظم عمل کا، جسے آج ہم سائنسی طریقہ کار یا سائنٹیفک میتھڈ کہتے ہیں، یعنی علم کو جانچنے اور تصدیق کرنے کا ایک قابل اعتماد طریقہ۔ اس کی وجہ سے علم اندازوں سے نکل کر ثبوت کی بنیاد پر قائم ہونے لگا۔ اس کی ایک زبردست مثال ولیم گلبرٹ کا کام ہے۔ انہوں نے صرف یہ دعویٰ نہیں کیا کہ زمین ایک مغناطیس ہے، نہیں، بلکہ انہوں نے ٹیریولا نامی ایک چھوٹا سا ماڈل بنایا اور باقاعدہ تجربات کر کے اس بات کو ثابت کیا۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ یہ نیا سائنسی طریقہ واقعی کام کر رہا ہے۔ اور پھر اس انقلاب کا عروج آتا ہے
आइजैक न्यूटन की शक्ल में। एक ऐसा शख्स जिसने एक मुकम्मल नया फिजिकल मॉडल पेश किया और कायनात की जैसे असर नौ तामीर कर दी। ज़रा इस टाइमलाइन पर नज़र डालें। तारीख के लिहाज से देखा जाए तो ये सब पलक झपकते में हुआ। सोचें, 150 साल से भी कम अरसे में हम कोपरनिकस के एक इनकलाबी ख्याल से न्यूटन के एक मुकम्मल जामे सिस्टम तक पहुंच गए। ये वाकई इंसानी सोच की तारीख की सबसे तेज़ रफ्तार तब्दीलियों में से एक थी। देखें, न्यूटन ने सिर्फ ये नहीं बताया कि चीज़ें हरकत करती हैं, बल्कि उन्होंने वो बुनियादी उसूल दिए जिनके मुताबिक पूरे की पूरी कायनात चलती है, और वो भी सिर्फ 3 सादा से कवानीन में। कमाल की बात ये थी कि यही कानून ज़मीन पर गिरते हुए सेब पर भी लागू होते थे और खला में घूमते सैयारों पर भी। यानी पहली बार कायनात को चलाने के लिए एक ही रूल बुक थी। तो सबसे अहम नुक्ता यही है, न्यूटन की सबसे बड़ी कामयाबी ये समझना थी कि एक ही कानून, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का कानून, ज़मीन और आसमान दोनों को कंट्रोल करता है। ये वो आखिरी दीवार थी जो अरस्तू की 2 अलग अलग दुनियाओं को जुदा करती थी, और न्यूटन ने इसे हमेशा के लिए गिरा दिया। तो आखिर में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इन सब तारीखी वाक़यात का ताल्लुक सीधा सीधा हमारी आज की जदीद दुनिया की बुनियादों से है। जैसे वेनेवर बुश ने कहा था, साइंस में तरक्की का मतलब सिर्फ थ्योरी नहीं है, इसका अमली मतलब है ज़्यादा नौकरियां, बेहतर तनख्वाहें, ज़्यादा फसलें और बीमारियों का इलाज। बात सिर्फ कायनात को समझने की नहीं थी, बल्कि इंसानी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की भी थी। और इसका ठोस सबूत हमें अदाद-ओ-शुमार में भी मिलता है। मिसाल के तौर पर 1900 से 1940 के बीच अमेरिका की आबादी 73% बढ़ी। अब आम तौर पर इतनी बड़ी आबादी का मतलब कहत होता, लेकिन यहाँ उल्टा हुआ। लोगों को पहले से ज़्यादा खुराक मिली, उनकी ज़िंदगियाँ लंबी हुईं और सेहत बेहतर हुई। ये सब इसी साइंसी तरक्की का नतीजा था जिसे इस इनकलाब ने शुरू किया था। तो खुलासा ये है कि साइंसी इनकलाब सिर्फ कुछ नई दरियाफ्तों का नाम नहीं था, नहीं, ये इससे कहीं बढ़कर था। ये इल्म के साथ हमारे रिश्ते में एक बुनियादी तब्दीली थी। उसने हमें एक नया टूल किट दिया, सवाल पूछने का तरीका, और ये एतमाद के कायनात को समझा जा सकता है, और ये कि हम जवाबात तलाश कर सकते हैं। और ये इनकलाब, ये आज भी रुका नहीं, ये जारी है। हर नई दरियाफ्त के साथ हम कायनात के राजों से पर्दा उठा रहे हैं। तो आखिर में सवाल ये है कि वो अगली कौन सी नाकाबिले सवाल सच्चाई होगी जिसे आने वाले दौर की साइंस शक के दायरे में लाएगी।